کر لیے، پھر اس کے بعد دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ پھر اپنی منمانی زندگی شروع ہو گئی، پھر نمازوں کا چھوٹنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، پھر قرآن کی تلاوت ہم سے چھٹتی جا رہی ہے، ذکر و اذکار ہم سے چھٹتے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر غنیمت کے طور پہ ہم کو یہ ذی الحج کا مہینہ عطا فرما دیا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ، اس کے مہینے کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن مجید کے اندر، والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں وہ 10 راتیں یہی ذی الحج کے مہینے کی پہلے عشرے کی 10 راتیں، ہم ان راتوں کو محتم بالشان طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ یہ راتوں میں عبادت کرتے رہا کریں، ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے رہا کریں، اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکاتے رہیں، اپنی پیشانی کو رگڑتے رہیں، ناک کو زمین پہ ٹکاتے رہیں اور اللہ کو یہ بتلاتے رہیں، یا اللہ میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں، تو بڑا مالک الملک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، سب چیزوں پہ تیری قدرت چلنے والی ہے، ہم سے ایک ذرہ کام بھی ہونے والا نہیں ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی کام بنانے والا ہے۔ یہ آخری حصے کی راتوں میں اٹھنا چاہیے اور تہجد میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو ان راتوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو اللہ کے بندے ان راتوں کو زندہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضائے عمری ادا کرتے رہتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد گزاری کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو لیلۃ القدر کے اندر جو عبادت کا ثواب جو ملتا ہے اس کے برابر ثواب اللہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ پھر فرمایا گیا جو عرفے کا روزہ رکھے گا، ویسے تو 10 دنوں کے روزے کے بارے میں بات آئی کہ 10 دنوں کے روزے رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، اس کے دن کے روزے بھی رکھنا ہے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے رات کی عبادتیں بھی ہم کو کرنا ہے، اور دن میں روزہ رکھتے ہوئے اللہ کو اللہ کے سامنے یہ باور کرانا ہے، یہ بتلانا ہے، یا اللہ پھر مجھ کو تو نے موقع عطا فرمایا، رمضان چلا گیا تو وہ ماحول، وہ محفلیں، وہ عبادتوں کا مزہ ہم سے چھوٹ گیا تھا، پھر تو نے موقع دیا کہ ہم رمضان کے علاوہ اس ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ہم پھر روزہ رکھ رہے ہیں۔ بھوک کی شدت محسوس جب کریں گے تو بھوکوں کا جو معاملہ زندگی بھر سال بھر چلتے رہتا ہے وہ ہم کو محسوس ہوگا، اور جب ہمارا پیٹ بھوک کی شدت میں مبتلا ہو جائے گا تو بس میرا رب ہی یاد آئے گا، اللہ کے سوا کون ہمیں یاد آئے گا۔ تو روزے کی حالت میں جب اللہ کے بندے رہتے ہیں، گناہ کرنا ان کے لیے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، عبادتوں میں دل لگ جانا شروع ہو جاتا ہے، خشوع ہمارے دلوں کے اندر بڑھ جاتا ہے، اخلاص ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، اور چند دن ہم متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، اس کا اثر پھر مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان میں روزے تھے، اس کا اثر ذی قعدہ، شوال، ذی قعدہ تک چلا، پھر اس کے بعد ہم کو پھر بوسٹ کیا جا رہا ہے، پھر انرجی ہمارے اندر ڈالی جا رہی، پھر روزوں کے ذریعے سے، پھر راتوں کی عبادتوں کی ذریعے سے، پھر صدقہ خیرات کرتے رہنے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ قربانی والا عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر کے بعد روایتوں میں لکھا گیا 70 سے 80 اور 82 سال کی عمر کے بعد آپ کو ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ کون ایسا باپ ہوگا جو بیٹے کی محبت کو چھوڑنا چاہے گا، اور کون ایسے ماں باپ ہیں جن کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو؟ ہر ایک کے دل میں اولاد کی محبت رہتی ہے، لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جن کے گھر ابھی بھی سونے ہیں، جن کے گھر کے اندر کوئی کھیلنے والا نہیں ہے، کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اور روپیہ پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کو وہ گھر کاٹنے پہ آ جائے گا، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی نسل آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس ان کی اولاد کی محبت ان کے دلوں میں اتنا بیٹھتی ہے جو بے اولاد ہے ان سے جا کر پوچھئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دعا کرتے رہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایسی اولاد ہم کو عطا فرما مولا جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، پھر اللہ سے دعا مانگ رہے، یا اللہ پھر اسی اولاد میں ہم کو جو ایک امام عطا فرما۔ وہ امام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت دوسرے انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ چلتا آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے ایک الگ ذریت چلتی گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک الگ سلسلہ چلتا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو سلسلہ چلتے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے لے کر ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ ایک ہی جو ہے ڈائریکٹ رکھا اللہ تبارک۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام آپ کے دوسرے بیٹوں سے چلتے ہوئے آئے۔ تو یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو معاملہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں قبول کی گئی۔ اور یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک جو قرآن کے اندر فرمایا گیا، یہ کیوں کہا گیا؟ میں نے کہا تھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی تربیت صحیح ہو اور بچہ اچھے اعمال کرتے رہا کرے تو ماں باپ اس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ بچہ ہمارا پنج نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، ذکر و اذکار کرنے والا ہے، دعوت کا کام کرنے والا ہے، تبلیغ کا کام کرنے والا ہے، دین کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے، دین کے کاموں میں آگے رہنے والا ہے، تو جب ماں باپ اس کا یہ عمل کو دیکھیں گے تو کتنا وہ خوش ہوں گے، کتنے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ اور اگر وہی بچہ شرابی ہو، کبابی ہو، زنا کرنے والا ہو، غیر صحبتوں میں پڑھنے والا ہو، جوا کھیلنے والا ہو، نشہ لینے والا ہو، اس کے ماں باپ اس سے پریشان ہیں، وہ منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں، معاشرے میں ان کا سر اٹھ کے چلنا اور جو ہے باہر نکلنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہی کسی کے اولاد اگر فرما بردار ہوتی ہے، اچھے کام کرنے والی ہوتی ہے، ان کے ماں باپ فخر سے جو ہے معاشرے میں چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے جن کے بچے ایسے کام کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے ہماری نسل میں ایسا بیٹا، ایسی اولاد عطا فرمائی جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن رہا ہے، اور کل ہم اس دنیا سے جب جائیں گے قبر میں سو جائیں گے، یہی اولاد کل ہمیں یاد کرتے رہے گی، ہم کو ثواب جاریہ اور جو ہے ہمارے اوپر بخشتے رہے گی کچھ نہ کچھ پڑھ کے۔ اور اگر اولاد نافرمان ہو، ماں باپ بھی کل جو ہے اللہ کے کٹگرے میں ٹھہرائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی؟ ماں باپ کو اس کا وبال پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر اولاد اچھی رہی تو کل اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی اولاد تو اتنے نیک کام کرتی تھی، چلو ان کے والدین کو اور ان کو دونوں کو بھی جنت میں بھیجا دو۔ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ مال سب کچھ نہیں ہے، اسباب سب کچھ نہیں ہے، اولاد ہماری سب کچھ ہے۔ اس کی صحیح تربیت کرنا ہم کو ہمارے لیے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 80 سال کے بعد ان کو اولاد مل رہی ہے، تو کیسی اس کی محبت دلوں میں بیٹھتی ہوگی، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چاہتے اور کیسی اس سے محبت کر رہے تھے ہوں گے۔ اور اچانک اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ اے ابراہیم ہم تم کو آزمانا چاہتے ہیں، اولاد کو تم ہماری بارگاہ میں ذبح کرنا ہو، اولاد کو ذبح کرنا پڑے گا، اور جو چیز تم کو پسندیدہ ہے وہی چیز اللہ کے سامنے قربان کرنا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا عالم ہوا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا 12-13 سال کی عمر میں پہنچ گیا اور اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اچھے انداز میں اس کو تیار کیا گیا، اور گھر کے اندر ماں پوچھ رہی ہے، اماں ہاجرہ پوچھ رہی ہے کہاں لے جا رہے ہو بچے کو؟ تو آپ نے فرمایا دوست کی دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ یہ دوست کی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اور خلیل اس کو کہا جاتا ہے، خلیل کے معنی ہے دوست کے۔
تو جب اللہ کی طرف سے حکم نامہ آ گیا، اللہ کی دعوت آ گئی، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، تو آپ جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ آپ نے کہا اماں ہاجرہ کو کہ اے میری بیوی صاحبہ، میں اپنے بیٹے کو دوست کی دعوت میں لے جا رہا ہوں، یعنی خلیل اللہ ہے، آپ کا لقب بھی خلیل ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ اللہ کی دعوت میں لے جا رہا ہوں، تو کوئی غلط بات نہیں ہوئی وہاں۔ اور جب لے جانا شروع کیے، تیار کر کے بہترین انداز میں اچھے کپڑے پہنا کے، کیوں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس مقام پہ لے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو قربانی دینا ہے۔ اور جب راستہ شروع ہوا مینا سے، مزدلفہ سے، مکے سے جب آپ شروع ہو گئے، وہاں سے آگے آگے نکلے، ایک اونچا مقام تھا، وہاں پر شیطان ایک انسانی شکل میں والد ہو گیا اور آ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے تم کو بیٹا عطا کیا اور تم اب اس بچے کو لے جا رہے ہو، قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہوئے، حکم آیا، ابراہیم اس کو پتھر مار دو، کنکریاں مار دو، آپ جو ہے یہ بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمرات کے پاس یہ عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ جو حجاج کرام ہیں وہ میدان عرفات سے، مزدلفہ سے، مینا سے یہ اپنے جو ہے امور انجام دینے کے بعد جب جمرات کے علاقے میں پہنچتے ہیں، چھوٹا شیطان، منجلا شیطان اور بڑا شیطان، یہ تین شیطانوں کو کنکریاں 7 مرتبہ جو ماری گئی، وہ اس وقت کی یاد کو تازہ کرنا ہے کہ دیکھو جب کبھی نیک کام تم کرنا شروع کرو گے، جب کام کرنے کے لیے آگے بڑھو گے تو ہمیشہ شیطان تمہارے درمیان میں حائل ہو جائے گا، شیطان تم کو روکنے کی کوشش کرے گا، شیطان تم کو اس عمل سے باز رکھنے کی ہمتاً جستجو لگانا شروع کر دے گا۔ اس عمل کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا، شیطان کو کنکریاں مارو یا لا حول بھیجتے رہا کرو، استغفار پڑھتے رہا کرو، ہر نیک عمل کے اندر شیطان آئے گا، تم کو بہلائے گا، پھسلائے گا اور تم کو عمل کرنے سے روکنا چاہے گا، لیکن نیک عمل کرنے پر تم کبھی بھی شیطان کے بہلاوے میں مت آنا اور اللہ کے حکم کے اوپر آگے بڑھتے رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے جب کبھی جو حاجی حضرات حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جمرات کے پاس کنکریاں مارنا ان کے لیے حج کے ایام کے اندر آداب اور اصول اور ضوابط میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس شیطان آیا اور کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا باپ تم کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو پوچھا کس لیے لے جا رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہہ رہا ہے۔ اب بیٹے نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میں کیوں آگے پیچھے ہو جاؤں؟ میرا باپ تو میرے لیے آئیڈیل ہے، اس کی بات اور اس کا حکم میرے لیے پتھر کی لکیر ہے۔ یہ فرمانبردار اولاد کی نشانی ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ کچھ اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں، بچہ سنی انسنی کر رہا ہے، باتوں کی نافرمانی کر رہا ہے، بچے کو کہہ دیا جاتا ہے بیٹا نشے کی چیزیں مت لے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے جا رہا ہے۔ بچے کو کہا جا رہا ہے بیٹا کچھ پڑھ لے، آگے بڑھ جا، زندگی میں ترقیاں کر لے، بچہ کہتا ہے نہیں میں اپنے دوستوں میں مصروف رہوں گا، سنی انسنی کہتے ہوئے ماں باپ کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دے رہے ہیں بعض بچے۔ یہ اولاد کیسے ترقی کرے گی؟ یہ اولاد کیسے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گی؟ ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کا فیوچر برائٹ ہو، میرے بچے کا مستقبل روشن ہو، ہمارے بچوں کے مستقبل میں ترقیاں ہو، وہ آگے آگے بڑھیں، روپے پیسے والے بھی بنے، مال و دولت بھی ان کے پاس رہے، اور وہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بھی بنے۔ بہت سے ماں باپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی پڑھائی پڑھائی، دنیاوی پڑھائی اتنی بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جب بچہ پڑھائی کرتے کرتے 25 سال کو پہنچ جاتا ہے، دوسرے عقائد کے لوگ، دوسرے کبھی کوئی قادیانی آ رہا ہے، کبھی شکیل بن حنیف آ رہا ہے، کبھی کوئی دین کے لٹیرے آ رہے ہیں، فیاضی فتنہ آ رہا ہے، گوہر شاہی فتنہ آ رہا ہے، یہ لوگ آ کے ہمارے بچوں کو ٹریپ کرتے ہیں کالجوں کے اندر اور کہنا بچہ ہمارا ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے اور ایمان سے بھی اس کے دل کے اندر سے ایمان کی دولت بھی نکلتی چلی جاتی۔ اب یہ دنیاوی ڈگری لے کے ہم کیا کریں گے؟
جو ہمارے بچوں کی آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ دنیاوی تعلیم ضرور دلائے، کبھی بھی دین نہیں روکتا دنیاوی تعلیم سے، لیکن دینی تربیت کے اوپر ترجیح دینا چاہیے۔ بچوں کو ہمیشہ دینی امور سکھانا چاہیے، بچوں کو ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہمارا بچہ جو ہے گھروں میں چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کے باہر نکل رہا ہے، یہ کیا اسلامی لباس ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اسلام نے کوئی لباس کی اہمیت نہیں رکھی، جیسا چاہے پہن سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ کہا گیا کہ کمر کا جو اوپر کا حصہ ہے اور گھٹنوں کے نیچے کے حصے تک یہ فرض ہے جسم کا حصہ چھپانا۔ آج لوگ جو ہے مذاق بنا لیے، چھوٹے چھوٹے نیکر شارٹ پہن کے جو ہے جدھر بولے ادھر چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان مذاق بنا رہا ہے۔ اور داڑھی کا معاملہ جب کہا جائے، سنت رسول اللہ ہے یہ تو، اور اس داڑھی کو کیسے کیسے نئے نئے طریقوں سے تراش رہا ہے، اس کو جو ہے ڈیزائن بنا رہا ہے، اور ڈیزائن بناتے ہوئے نعوذ باللہ اس سے جب پوچھا جاتا ہے داڑھی کوئی رکھ رہا ہے تو پوچھا گیا ہے کہ بھائی داڑھی کیسے رکھ رہا ہے، تو حجام کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بھائی فلاں ہیرو داڑھی ایسا رکھا تھا، میری داڑھی بھی ویسی بنانا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اگر اس وقت نیت یہ کر لیتا کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی داڑھی، اس طریقے سے میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، بڑھ بھی گئی ایک مشت کے بعد تھوڑا سا آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، بنا لے، تراش لے، لیکن یہ نوجوانوں کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں جو ہے ہیرو رکھتا تھا ویسی داڑھی میری بنانا۔ اب وہ جو ہے اور آپ کو جو ہے مبالغہ کرتے ہوئے کٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، اس کو جو ہے سنت کی دھجیاں اڑانا شروع کر دے گا۔ لباس ہمارا نوجوان غلط طریقے سے اس وقت پہن رہا ہے، پینٹ نیچے اتنا پہن رہا ہے کہ سجدوں میں جاتے ہوئے اس کا جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے میرے ماں باپ کو بتلانا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، دیکھو بیٹا ڈھیلا ڈھالا لباس مسجد میں پہن کے جاؤ تاکہ رکوع صحیح انداز میں ہو۔ بہت سارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائٹ جو ہے جینس پینٹ پہنتے ہیں، نہ ان کا رکوع صحیح ہو رہا ہے، نہ ان کے سجدے صحیح ہو رہے ہیں، نہ قاعدے میں وہ صحیح بیٹھ پاتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، نمازوں کے اندر خود بھی ہلتے رہتے ہیں، بازو والے کی نماز بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ عبادتوں کے اندر آج ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کی تربیت، بچوں کی تربیت کریں خدا را اللہ کے واسطے۔ آپ ان کو بڑا کر دیے، کھلا دیے، پلا دیے، اچھے کپڑے دے دیے، یہ نہیں ہے، اچھی تربیت ان کو دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحیح بہترین تربیت اپنے بیٹے کی فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا باپ جہاں چاہے مجھے لے جا سکتا ہے، میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور جب باپ کا حکم اور باپ کے حکم کے ساتھ اللہ کا حکم آ جائے، اب اس وقت تو جو ہے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میرا والد جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا۔ اب شیطان وہاں بھی خالی نہیں بیٹھا، وہاں سے فوراً سیدھا گھر کو آیا۔ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، دیکھو باپ بیٹے کہاں گئے ہیں بتاؤ، تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ ہاں اللہ کی دعوت یا خلیل اللہ دوست کی دعوت پہ چلے گئے ہیں۔ تو شیطان پھر ورغلاتا ہے، نہیں دوست کی دعوت میں نہیں گئے بلکہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اب نبی کی ازواج ہے، نبی کی زوجہ ہیں، وہ کیسے جو ہے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ تجھے کیسے معلوم؟ اور کیا کہا گیا؟ کہنے لگا شیطان خود کہ اللہ کا حکم ہے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر چھوڑ دو، جاؤ چلے جاؤ، ہمارے حال پہ ہم کو چھوڑ دو، وہ جہاں چاہے جدھر چاہے لے جائے، اگر قربان کرنے کا مسئلہ بھی آ جائے تو قربانی کرنے کے لیے میں راضی ہوں۔ یہ عمل ہوتا ہے گھر کی تربیتوں کا، گھر کے اندر اسلامی ماحول کا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا شوہر کچھ امور انجام دینے کے لیے جاتا ہے، تو گھر کے اندر جو بیوی ہوتی ہے وہ کچھ جو ہے پس و پیش اور آگے پیچھے والا معاملہ کرتی ہے۔ تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر عطا کیے ہیں اس پہ چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
وقتی طور پہ وہ چیز ہم کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کرنے پر ہمارے لیے وہ عمل جو ہے ہمارے لیے باعث اجر بنا دیتا ہے، وہ کام ہمارے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ تو گھر کے اندر بعض مرتبہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن شرعی معاملہ جب آ جائے تو شوہر کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، بیویوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے، آپ اٹھ کے ٹھہر جائیں، آپ سمجھائیں حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ تلوار لے کے آپ بن جائیں کہ نہیں سنو نہیں تو ماروں گا، قتل، ایسا نہیں، بلکہ اسلام اور اسلام کی دعوت تو حکمت اور مصلحت سے پہنچائی گئی۔ تو بہرکیف یہ جو واقعات جو چل رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں گی، آ رہی ہے اور آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع الی اللہ ہو جانا چاہیے، اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے اوقات لگانا چاہیے۔ اور خاص طور پر میرے محترم بزرگوں و دوست، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور ان دنوں کے اندر بھی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ راتوں کو جاگنا عبادتوں کے ساتھ ہے، بے فضول ادھر ادھر پھرنا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانی دینا چاہتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس سونا چاندی رکھا ہوا ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ بہانے ہرگز نہ بنائیں۔ خدا را اللہ کو سب سے بڑی عبادت قربانی والی عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے ابھی سے جستجو کریں، جانور ابھی سے خریدنا شروع کریں، گھروں میں لائیں، اس کو پالیں پوسیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلائیں، اس کو جو ہے ادھر ادھر جو ہے پھرائیں، اس کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اس جانور سے اپنی انسیت کو جو ہے اور بڑھاوا کریں، اس کو جو ہے جس دن قربانی والے دن ہوگی جب آپ اس کو کاٹیں گے، اس کی محبت دلوں سے نکلے گی، اللہ اسی محبت کو قربانی کے والے عمل کے اندر چاہ رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے حدیث کی بہت سی روایتوں کے اندر بہت سے فضائل اس کے رکھے گئے ہیں، جس طرح حجاج وہاں پر حج ادا کرتے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 ایام پوری دنیا کے لوگوں کو عطا فرمایا کہ دیکھو آپ غمگین نہیں ہونا، اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کو اپنے گھر کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی طرف بلایا، لیکن جو دنیا کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محض ان کو صرف خانہ کعبہ اور محمد رسول اللہ کا روضہ نہیں ملے گا، لیکن جو عبادتیں ہیں 10 دن کی اور 10 راتوں کی، وہ عبادت کرتے رہا کریں، روزہ رکھتے رہا کریں، اللہ کی عبادت میں دن اور رات کو ایک کر دیں، اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، پھر دیکھ لینا اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے عرفات میں اور عرفات کے بعد حجاج کرام بھی قربانی دیتے ہیں، اسی طرح ہم بھی یہاں پہ قربانی دے رہے ہیں۔ جس طرح وہ وہاں پہ 5 دن کا حج کا سفر طے کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم بھی آخری 5 دن میں اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، اور حجاج کرام لبیک اللہم لبیک وہاں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہاں پر ہم اس کی تکبیر تحلیل ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پورا عشرہ ہم کو پڑھتے رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ تکبیر پڑھتے رہنا ہے، اس بات کی طرف اللہ کو متوجہ کرنا، یا اللہ یہ تیرا عاجز بندہ تیری تکبیر اس گناہگار زبان سے ادا کر رہا ہے، تو ہماری تکبیر کو سن لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر، یہی تو چاہا جا رہا ہے۔ تکبیر کے اندر ہم اس بات کا اقرار کریں، یا اللہ تو بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی اس دنیا میں بڑا نہیں ہو سکتا، تیرے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ پھر تو ہی بڑا ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، تیرے علاوہ کوئی کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہم اگر اپنی زبان سے کہہ دیں کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے، میں اللہ سے راضی ہو گیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہونا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو اللہ کہتے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں، یہ ہمارے لیے بڑا تحفہ ہے، بڑا انعام ہے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوست، وقت کا یہی تقاضا ہے، حالات کا یہی تقاضا ہے کہ 1 تاریخ کو جو وقف بورڈ کے تعلق سے
وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے جو دھرنے رکھے گئے ہیں اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور اس کے اندر اپنا وجود کا اقرار نامہ بتا دیں. سب مل کے جو ہے دھرنا چوک جانا ہے. 31 تاریخ کو بھی دھرنا چوک جانا ہے. اور خاص طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ 1 تاریخ جون کی جو دھرنا چوک ہے وہاں پر ہم کو جمع ہونا ہے اور جمع ہو کر یہ اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم کو یہ کالا قانون کبھی بھی منظور نہیں ہے. ہم اس کو ناقابل قبول کہتے ہیں. ہم اس کی جو ہے جنگ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جو ہے دستور کے مطابق ہم احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ کالا قانون نہ اٹھ جائے نہ واپس لیا جائے. اس وقت تک ہم جو ہے جنگ جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ساری امت مسلمہ کو اس ذی الحجہ کی برکتیں رحمتیں رونقیں ہم سب کو عطا فرمائے. قربانی والے عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا آخری جو لمحہ ہمارا ہوگا زندگی کا کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین.